الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل ایک خاص روحانی کشش محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو منظر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کے دوران دیکھنے کو ملتا ہے، وہ دنیا کے کسی اور مقام پر ممکن نہیں۔ جیسے ہی شعبان کا آخری دن ختم ہوتا ہے اور رمضان کا چاند نظر آتا ہے، لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد کی نسبت 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ اور مسجد الحرام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں یہاں عبادت کرنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں مسجد الحرام کا منظر انتہائی روح پرور ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ ہر زبان، ہر رنگ اور ہر ملک کے لوگ ایک ہی رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ جیسے ہی اذان فجر ہوتی ہے، پورا ماحول اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتا ہے اور لاکھوں مسلمان ایک ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام واقعی ایک عالمگیر دین ہے۔ آپ صلوٰت و سلام نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی امید اور مغفرت کی طلب لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے یہاں لے آتی ہے۔ سحری کے وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ لوگ خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ صلوٰت و سلام نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ مسجد نبوی میں سحری کے وقت لوگ اس مقام کے قریب بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، اور یہ سوچ کر ان کے دل بھر آتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر بیٹھے ہوں گے جہاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ افطار کا وقت آتے ہی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہزاروں دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، کھجوریں اور زمزم کا پانی تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو افطار کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے، لاکھوں لوگ ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، اور یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد اور محبت کی سب سے خوبصورت مثال ہوتی ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا منظر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ لاکھوں مسلمان
امام کی آواز میں قرآن سنتے ہیں، اور جب امام آیات رحمت پڑھتے ہیں تو لوگ اللہ سے جنت کی دعا مانگتے ہیں، اور جب آیات عذاب آتی ہے تو لوگ رو پڑتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب پورا قرآن تراویح میں مکمل ہوتا ہے تو ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ روحانی کیفیت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ دن ہے جن میں شب قدر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ان راتوں میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سے جنت کی طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بہت قریب ہے اور اس کی دعائیں سن رہا ہے۔ مسجد نبوی میں رمضان گزارنا ایک اور بھی خاص تجربہ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والا ہر شخص سلام پیش کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام بھیجتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ رمضان میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا ماحول انسان کو دنیا کی حقیقت یاد دلاتا ہے اور آخرت کی تیاری کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں پر ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، ہر آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں اور ہر دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور یہی رمضان کا اصل مقصد ہے کہ انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص یہاں رمضان گزار لیتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور اپنے دل سے محسوس کر لیتا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی رمضانوں کے مہینوں میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی رونقیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔